ہوگا تو یہ سمجھتا ہو کہ اس جہاں میں تکلیف نہیں آئے گی. جس کی عقل کام کرتی ہو وہ سمجھتا ہے کہ یہ جہاں تکلیف سے بھرا ہوا ہے. سیدنا فاروق اعظم جب محرم الحرام آپ کی شہادت ہوئی تو داتا رحمۃ اللہ نے کشف المعجوب میں آپ کا ایک خوب لکھا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر کی بنیاد آزمائش اور تکلیف پر رکھی گئی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس گھر میں تکلیف نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس گھر میں مصیبت نہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس گھر میں آزمائش نہ ہو. لیکن جن کی تربیت آمینہ کے نام صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور جنہوں نے دین کے سائے میں رہ کر علماء کرام کی صحبت میں رہ کر تربیت پائی ہے وہ ایسے موقع پر رب کو یاد رکھتے ہوئے صبر کے درجات طے کر جاتی ہیں اور صبر پر جو ثمرات ہیں اس پہ جو پھل ہیں وہ پا لیتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی تکلیف آتی ہے خالق کائنات جل وعلا کی طرف سے آتی ہے. ٹیں ٹیں کرنے سے کچھ نہیں ملتا, صبر کرنے سے رب راضی ہو جاتا ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک کو مفہوم رکھتا ہوں, آپ اسے توجہ سے سماعت فرمائیں. یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں موجود ہے اور حدیث بھی حسن کے درجہ کی ہے. آج ہمیں یہ بھی بتانا پڑتا ہے, اس لیے جب ہم نے دینی نٹ سے لینا ہے تو پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے, یہ حسن کے درجے کی ہے. ہم ان سے دین لیتے ہیں جنہیں منہ بھی دھونا نہیں آتا, ان سے دین آتے ہیں کہ جنہیں عربی میں لفظ پٹ یاد آتا ہے, یعنی عربی میں پے کوئی نہیں. ایسے ہمارے سکالر رہنما ہوتی ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ عربی میں پے کا لفظ نہیں ہوتا, عربی میں ٹے کا لفظ نہیں ہوتا. یہ پے ٹے فارسی اردو میں آتی ہیں, عربی میں نہ پے ہے نہ ٹے ہے. لیکن جو ایسے بڑے ہوں ہمارے وہ رہنما ہوتی ہیں تو پھر وہ جو بکواس کر دیتے ہیں ہم آگے سمجھتے ہیں یہی دین ہے. دکھ ہوتا ہے کہ دین علماء سے لیا جاتا ہے, رہنماؤں سے لیا جاتا ہے. دنیا کے اعتبار سے ہم اتنے سیانے ہوتے ہیں کہ ہر دکان سے سودا نہیں لیتے, ہر دکان سے چیز نہیں لیتے, چیک کرتے ہیں. بندہ بھی چیک کرتے ہیں بندہ کیسا ہے, مشورہ کرتے ہیں کہ یار اس سے کپڑا لینا چاہیے یا نہیں, اس سے چھری لینی چاہیے کہ نہیں. وہ کہتا بات تو چھری کی آگے نہیں, چھری کے نہیں, بندہ بھی تو دیکھنا ہے کہہ کچھ رہا ہے دے کچھ رہا ہو, وہ فراڈیا ہو, دھوکے باز ہو. تو دنیا کے اعتبار سے ایک 500 کی جیت ہو, 100 کی جیت ہو تو ہم اسے بڑے غور و فکر کرنے کے بعد جا کر لیتے ہیں. اب جب دین کی بات آتی ہے تو ہر ماجے کا میں کی بات سن کے اپنا بیڑا گرک کر لیتی ہیں. نہیں دیکھتے کہ جو وہ پڑھا ہے کسی یونیورسٹی سے فارغ ہے, دین کی یونیورسٹی میں پڑھا ہے, اس نے کچھ سیکھا ہے نہیں. کیونکہ آج تو آسان ہے یہ دین پھیلانا اور گمراہی عام کرنا آسان ہے. کرسی پہ بیٹھ جاؤ, کوئی روکنے والا نہیں, بند کمرے میں بیٹھ جاؤ, سیٹ اپ لگا لو, جو دل آتا ہے وہ کہہ دو, آگ لگا دو, ہم نے دیکھنا ہی نہیں. لیکن جب دنیا کی بات آتی ہے تو اس میں ٹیچر کو بھی چیک کیا جاتا ہے اس کا ایکسپیرینس کیا ہے, اس کا تجربہ کیا ہے. ہم نے بچے کو ٹیوشن کے لیے بھیجنا ہے تو پہلے اس کا تجربہ چیک کرتے ہیں, استاد کو دیکھتے ہیں. ہم نے بیٹے کو سنبھالنا ہے, میں پوچھتا ہوں دنیا کے اعتبار سے آپ اتنے سیانے ہو, اتنے سمجھدار ہو, تو قبر کے حوالے سے کوئی نہیں, آخرت کے حوالے سے کوئی نہیں. یہ دنیا یہاں ہی رہ جائے گی, لیکن دین وہ دولت ہے جو یہاں بھی ساتھ رہے گا, قبر میں بھی ساتھ رہے گا اور حشر میں بھی ساتھ رہے گا. آپ دیکھو یہ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے, نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر بتاتے ہیں جو نہ صحابہ کو پتا ہے, کسی اور کو پتہ ہی نہیں ہوا کیا, لیکن آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اللہ نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا ہے جو کسی کو عطا نہیں فرمایا, اور اللہ نے وہ نگاہ عطا فرمائی ہے جو کسی کو عطا نہیں فرمائی. بھلے جسے بھی علم ملتا ہے رسول اللہ سے ملتا ہے, جسے بھی نگاہ ملتی ہے رسول اللہ سے ملتی ہے. اب وہ فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آ کر اس بندے کے بچے کی روح کو قبض کرتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتے ہیں. اب یہ اللہ کی بارگاہ کا معاملہ ہے. زمین پہ کھڑے آمینہ کے لال دیکھ رہی ہے اور زمین پہ کھڑے حضور جان رہی ہیں اور جان کر اپنے اصحاب کو بتا رہی ہیں میرے صحابہ جب کسی بندے کے بچے کی روح فرشتے قبض کر لیتے ہیں, خالق کائنات جل وعلا جو ان سے گفتگو فرماتا ہے اور پھر اس کے بعد یوں اللہ پاک انعام کا اظہار فرماتا ہے. اب کس سے دین لیں گے آپ؟ اس سے دین لیں گے جو کہتے ہیں رسول اللہ کو خود کچھ نہیں پتا, ان چیزوں کا نہیں پتا, ان چیزوں کا نہیں پتا, اور ممبر پر بیٹھ کر یہ حدیث بیان کرتے ہیں اور پھر صبر کرنے والے پہ جو انعام ہے اس کو ذکر کرتے ہیں. اس لیے ہم کرتے ہیں کہ ایک ہی پوری دنیا میں اور جو حق والا مسلک ہے وہ مسلک ہم اہل سنت جماعت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے قرآن کا بھی نور عام کرتا ہے, آمینہ کے لال کی زبان کا بھی نور عام کرتا ہے اور یہ کہتا ہے ہمیں نہیں پتا, ہمیں انہیں بتایا ہے جنہیں رب نے بتایا ہے.
اب یہاں دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ بندے کے بچے کی روح کو قبض کر کے جاتے ہیں اللہ جل وعلا فرماتا ہے توتم ولد عبدی، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لیا۔ فرشتے آگے سے کہتے ہیں نعم، جی مالک کر لیا، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اللہ کے حکم پہ یہ ہوا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا لے لیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ہاں مالک ہم نے وہ ثمرہ لے لیا ہے۔ تو اللہ جل وعلا فرماتا ہے تو اس مصیبت کے وقت جب تم نے اس کے بچے کی روح کو قبض کیا تو پھر والدین کو کیسا پایا، ان کی کنڈیشن کیا تھی، ان کی اس وقت صورتحال کیا تھی۔